میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، کیا شوہر بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ انور محمد، سعودی عرب سے۔ خالص جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ۔ حدیث میں ایک جھوٹ کا لفظ توریہ کے معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ اس کا مطلب کچھ اور لیں، تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے تو یہ جائز ہے، چاہے وہ واقعے کے خلاف ہوں، لیکن وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے، آپ کچھ اور لیں، کیونکہ بالکل ہی سیدھی سیدھی باتیں اگر گھر میں شروع ہو جائیں پھر تو کوئی گھر بھی نہیں چلے گا۔ آپ کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی، آپ بول دیں بالکل بھی آپ اچھی نہیں ہو، تو پھڈا ہو جائے گا بھائی۔ آپ یوں بول دیں کہ آپ بہت اچھی ہو اور یہ سوچ لیں کہ بھائی اس لحاظ سے بہت اچھی ہے، وہ کسی اور لحاظ سے سمجھ رہی ہے، آپ کسی اور لحاظ سے سمجھ لیں اس کو کہ اخلاقی لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح کی ٹوپیاں میاں بیوی ایک دوسرے کو کرا سکتے ہیں، اس میں نہ صرف جائز ہے بلکہ ان ٹوپیوں میں ثواب ملے گا۔ پوری سیدھی سیدھی باتیں اگر گھر میں کرنا شروع کر دیں گے تو گھر تو جہنم بن جائے گا بھائی۔ وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں، وہ والا حساب ہو جائے گا۔ تو گول مول بات کی جا سکتی ہے گھر بچانے کے لیے، گھر کو محبت کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ کھانا پسند نہیں آیا پھر بھی تھوڑا بول دیا بیگم بڑا مزے کا کھانا ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مزے کا ہوگا ہی نا وہ۔ زرافہ اور گلہری کیا حلال جانور ہیں؟ کیا زرافہ اور گلہری حلال جانور میں شمار ہوتے ہیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ گلہری تو حلال نہیں ہے، وہ تو حشرات الارض ٹائپ کی چیز ہے، چھپکلی کی طرح کی ہے، لیکن زرافہ بہرحال حلال ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہی گھاس پھوس کھاتا ہے، اس کے کھر بھی ہوتے ہیں، وہی اونٹ کا چھوٹا بھائی لگتا ہے وہ کبھی کبھار، تو زرافہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدود حرم سے بغیر احرام کے جانا کیسا ہے؟ حبیب الرحمان صاحب۔ حدود حرم سے بغیر احرام کے جانا کیسا ہے؟ اگر کوئی بندہ کمانے کی نیت سے سعودیہ جا رہا ہے، اگر وہ حرم کراس کرے تو کیا کوئی گناہ یا دم وغیرہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جا رہا ہے، مکہ، اور وہ میقات کو بغیر احرام کے کراس کر لے، میقات کراس کرے بغیر احرام کے، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بغیر احرام کے میقات کراس کرنا بھی گناہ اور اس پہ دم بھی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص میقات کراس کرتا ہے مکہ جانے کے لیے نہیں، بلکہ مکہ کے علاوہ کسی جگہ جا رہا ہے، یعنی حدود حرم میں نہیں جا رہا، وہ ایک تو ہوتی ہے نا حرم کی حدود اور ایک ہوتا ہے میقات، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو وہ جاتا ہے جدہ جا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی انڈیا یا پاکستان سے، اس کی نیت جدہ جانے کی ہے، ابھی اس نے عمرے کی نیت نہیں کی ہے، مکہ جانے کی نیت نہیں کی ہے، تو وہ جدہ جاتا ہے تو میقات کو جو کراس کرے گا اس میں احرام میں آنا ضروری نہیں ہے، یعنی احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تو مکہ جو شخص جائے گا تو وہ میقات احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا۔ جو مکہ کی حدود جو ہیں اس سے باہر اگر کوئی جاتا ہے اور نیت بھی اس کی وہیں ہو، یعنی مکہ جانے کی نیت نہ ہو یہاں سے، تو وہ میقات بغیر احرام کے کراس کر سکتا ہے۔ جنات بھگانے کے لیے کون سا تعویذ پڑھیں؟ جادو ٹونا کے مسئلے میں جو صورتیں پڑھنے کا کہا جاتا ہے، کیا یہ خود ہی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ علی صاحب پاک پتن سے۔ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جی، صورتیں آپ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، یہ وغیرہ پڑھ لیں اور کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ شادی کے بغیر زندگی گزارنا کیسا ہے؟ ہم 5 بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی کی عمر 32 سال ہے اور وہ سرکاری ملازم تنخواہ دار ہیں، ان سے چھوٹے 2 بھائی شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ 2014 سے والدین کی بڑے بھائی سے شدید خواہش ہے کہ وہ شادی کر لیں اور رشتوں کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ شادی سے انکاری ہیں اور ان کے بقول وہ شادی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کیا اس صورت میں والدین ان کی زبردستی شادی کر دیں یا ان کی رضامندی کا انتظار کرتے رہیں؟ عبداللہ عزیز۔ دیکھو، نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، جب انسان بالغ ہو جائے اور اس کے میں استطاعت ہو نکاح کرنے کی، پھر بھی نکاح نہ کرے وہ، تو حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی،
نکاح میری سنت ہے، اور فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو یہ قابل ملامت عمل ہے بلا وجہ تاخیر کرنا. لیکن بہرحال یہ کام گن پوائنٹ پہ نہیں کروایا جاتا. اب بڑے بھائی سے ان کی والدین نے کہہ دیا ہم آپ کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنی ہے، تو بس چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. بعض لوگ نہیں ضرورت ہوتی ان کو، اگر آپ گن پوائنٹ پہ ان کی شادی کرائیں گے، وہ بیوی سے محبت نہیں کریں گے، اس کے حقوق نہیں ادا کریں گے، تو مسئلہ بتا دیا جائے. باقی ہر آدمی اپنی حالت بہتر جانتا ہے. یہ چیز شریعت نے بھی مسلط نہیں کی ہے، مسلط اس پہ کی ہے جس کو گناہ کا خطرہ ہو. ترغیبات تو بہت دی ہیں اور قابل ملامت قرار دیا جو استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرے، لیکن شریعت کسی اسپیسیفک کسی فرد کے بارے میں نہیں کہتی کہ یہ قابل ملامت. یہ بس شریعت نے ایک اصول بیان کیا جس میں استطاعت ہو اور ظاہر نکاح کی خواہش بھی ہو، جو کہ ہر بالغ آدمی میں ہوتی ہے، پھر بھی نکاح نہ کرے تو قابل ملامت ہے، تو برا عمل کر رہا ہے وہ. لیکن اسپیسیفک خاص کسی فرد کی طرف اشارہ کر کے کہنا یہ والا آدمی چونکہ شادی نہیں کر رہا اس لیے یہ گناہ گار ہے یا یہ برا آدمی ہے، تو بھائی اس کے حالات وہ خود بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ نہیں ہوتا، انسان میں استطاعت ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نہیں، نہ اس میں خواہش ہوتی ہے زیادہ، نہ اس میں استطاعت ہوتی ہے. تو عمومی طور پر تو مسئلہ یوں ہی بیان کیا جائے گا کہ جو نکاح نہیں کرتا وہ برا عمل کرتا ہے، لیکن یہ والا آدمی برا ہے، نہ وہ والا آدمی اپنے حالات خود بہتر جانتا ہے. اس کو محبت سے ترغیب دے دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بس پھر خاموش ہو جائیں. وہ جانے، اللہ جانے، اس کا اپنا مسئلہ ہی. کاسٹ الگ ہونے کی وجہ سے رشتے سے انکار کرنا. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، لڑکی بھی مجھے پسند کرتی ہے، میرے گھر والے اسے دیکھ چکے ہیں اور انہیں بھی لڑکی میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے شہر اور کاسٹ کی ہے اس لیے میرے گھر والے منع کر رہے ہیں. اس بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے رہنمائی کر دیں. محمد یونس سہارنپور سے. کسی اس بیس پہ رشتے میں انکار کرنا کہ وہ دوسری قوم کا ہے جبکہ آپ کو لڑکی پسند بھی آ گئی ہے، تو یہ جہالت کی بات ہے، بری بات ہے. یہ آج کل رشتے ویسے ہی مشکل سے ملتے ہیں، اچھے پھر مل جائے تو اس میں یہ ٹینشنیں آپ نکال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب کسی کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، یہ نہیں فرمایا جس کی قوم سے جو ہے تو قوم تمہاری قوم والی ہو، یہ نہیں فرمایا، دین اور اخلاق جو طبیعت ہے اس سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ تو رشتے کا انکار نہ کیا کرو، وہاں نکاح کر دیا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا. تو اگر ایسی قوم ہے نا جس سے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہے، ان کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کو یہ ہے کہ بھئی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکیں گے، تو ٹھیک ہے، انسان منع بھی کر سکتا ہے، بھئی بہت زیادہ کلچر میں فرق آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی راضی ہیں تو اس کا عموماً جو ہے نا پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس بیس پہ انکار کرنا بہرحال یہ نامناسب بات ہے. اور پھر لڑکی پہ بھی ظلم ہے کہ وہ کہیں دل چاہ رہا ہے، اس کی طبیعت کہیں مائل ہو رہی ہے، آپ اس پہ اپنی مرضی زبردستی ٹھوس کے کہیں اور کرائیں گے اس کی شادی. لڑکے پہ بھی ظلم ہوگا یہ کہ وہ یہاں کرنا چاہ رہا ہے، آپ اپنی مرضی ٹھوس کے اس کی کہیں اور کروائیں گے، تو یہ دونوں پہ ظلم ہے. تو والدین کو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس میں بڑا فساد ہے. اور جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بچہ بار بار پیشاب کر دیتا ہو تو ماں کیا کرے؟ ایک عورت بچے کو فیڈ کراتی ہے، وہ بچہ بار بار اس کے کپڑے اور بدن پر پیشاب کر دیتا ہے، کیا اس عورت کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ یعنی کیا وہ ہر نماز کے وقت اس کپڑے اور بدن کو دھوئے گی یا ایک مرتبہ دھو لینا کافی ہے؟ منیر الاسلام انڈیا سے. ہر دفعہ دھونا ضروری ہے جی؟ تو 5 نمازیں 5 دفعہ اگر ماں اپنی پیشاب والی جگہ کو دھو کے صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھ لے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ حرج اس میں ہے کہ بار بار پیشاب کر رہا ہے اور ماں اپنے کپڑوں پہ اور جسم پہ پیشاب لگے رہنے دے، یہ تو گھر بھنگی خانہ بن جائے گا میرا خیال ہے. اتنے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جو یعنی بہت ہی بری بات ہو جائے گی یہ. تو شریعت نے اگر کہا ہوتا جیسے ہی پیشاب کرے لازمی اسی وقت فوراً دھو تو حرج کی بات ہوتی نا. تو شریعت نے کہا بھئی نماز سے پہلے اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو آپ نے پاک کرنا ہے. تو اس لیے بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو نماز سے پہلے بہرحال اس خاتون کو
جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہانا پڑے گا اور اپنے کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، یا نماز کے لیے الگ کپڑے رکھ لیں اور ہر نماز کے وقت اپنی باڈی کو تھوڑا سا دھویا، جہاں پانی لگائے پیشاب لگا، اور جو ہے وہ کپڑے بھی اپنا کپڑے دوسرے پہن لیے، تو نماز کے لیے ایسا کر لیں۔ اور ویسے جو دودھ پیتا لڑکا ہے نا، لڑکی جو دودھ پیتی ہے، جو بچی ہے، اس کا تو پیشاب بھرپور طریقے سے ناپاک ہوتا ہے، پراپر دھونا پڑتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو لڑکا ہے نا، لڑکا بشرطے کہ روٹی نہ کھاتا ہو، بھی ٹھوس غذائیں نہ شروع کی ہوں، خالص دودھ پر ہو، تو اس کا پیشاب میں معمولی سا دھو دینا بھی کافی ہے، بہت زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں، ہلکا پھلکا سا نلکے کے نیچے آپ نے اپنے کپڑے کو رکھا، ہلکا سا یوں کیا، بس کافی ہے۔ تو یعنی پانی ہلکا سا بہا دینے سے بھی وہ پیشاب پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں قمیض گیلی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اکثر ہماری قمیض کی لمبائی ذرا لمبی ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب واش روم جاتے ہیں تو قمیض کا پچھلا حصہ گیلا ہو جاتا ہے، کیا وہ کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک؟ محمد احسن رضا گوجرا سے۔ واش روم میں جہاں نہاتا ہے انسان، وہ جگہ تو گندی نہیں ہوتی جہاں تک میری نالج ہے۔ دوسرا، اس پہ پانی گر کے بہہ جاتا ہے، یعنی پانی جب پڑتا ہے نا اس پہ تو بہہ کے نالی کی طرف چلا جاتا ہے یا اس میں چلا جاتا ہے، جو بھی گٹر لائنز ہوتی ہیں، تو اس میں اگر آپ کی قمیض پانی میں لگ گئی ہے تو ناپاک نہیں ہوگی، ہاں جب تک کوئی واضح ناپاکی نظر نہ آ رہی ہو تو، لیکن پھر بھی قمیض کو اٹھا کے رکھنا چاہیے۔ نظافت کے تو بہرحال خلاف ہے نا یہ عمل، احتیاط کے بھی خلاف ہے، تو جب آپ واش روم میں بیٹھیں تو آپ جو ہے وہ قمیض کو لپیٹ کے بیٹھیں، ساری دنیا تو ایسے ہی بیٹھتی ہے، آپ مجھے نہیں پتا آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے، لیکن آپ اس کا خیال کیا کریں۔ لیکن بہرحال اگر وہ نیچے لگ بھی گئی تو جب تک ناپاکی یقینی طور پر وہاں نیچے پڑی ہوئی نہ ہو تو آپ کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے۔ اور اگر آپ کی مراد واش روم سے فلش ہے تو فلش میں کون بیٹھتا ہے ایسے بھائی، وہ تو نیچے لگے گا تو لازمی کپڑے ناپاک ہوں گے آپ کے، لیکن فلش میں میری معلومات کے مطابق کوئی ایسی رپورٹ اب تک آئی نہیں ہے کہ کوئی اتنا عجیب ہو انسان ہو جو فلش میں ایسے بیٹھ جاتا ہو۔ تو میرا خیال ہے واش روم سے آپ کی مراد وہ جگہ ہے جہاں واش روم ہی ہے، یعنی جہاں ہم نہاتے ہیں جہاں پہ۔ یہ محمد احسن رضا نے گوجرا سے پوچھا تھا یہ مسئلہ۔ بیت الخلاء میں فرشتے ہوتے ہیں؟ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی بیت الخلاء جاتے ہیں؟ سیف صاحب انڈیا سے۔ نہیں جناب، فرشتے بدبو والی جگہوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ جیسے ہی آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو فرشتے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، تو اب وہاں پر کرامن کاتبین بھی نہیں جاتے ساتھ میں، تو وہاں پر ڈائریکٹ جو بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ براہ راست نوٹ ہوتا ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، احادیث سے بھی، کہ جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی گواہ بنتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی انسان کے گواہ بنتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، لیکن فرشتے گندگی والی جگہوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز کے انتظار میں یا نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ ہوا خارج نہیں کرتا، بدبو نہیں ہوتی اس میں۔ تو جیسے ہی کوئی ایسا کام کر دے گا جس سے اسمیل پھیل جائے تو فرشتے وہاں سے بوری و بستر گول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں خوشبو کی اہمیت ہے، بدبو سے اسلام میں منع کیا گیا۔ بدبو ناپاک شیاطین کو قریب لانے کا ذریعہ ہے، اور خوشبو یہ شیاطین کو بھگانے کا اور فرشتوں کو لانے کا ذریعہ ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنات اور جنیوں سے، ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ گند والی جگہوں پر اسی طرح کی مخلوقات ہوا کرتی ہیں۔ یونیورسٹی کا سفر لمبا ہو تو نماز گھر پر پڑھنا۔ میں روزانہ گوجرا سے فیصل آباد یونیورسٹی جاتا ہوں، میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پر ہی ادا کرتا ہوں، اس معاملے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ محمد احسن رضا گوجرا سے۔ روزانہ فجر اور عشاء کی جماعت گول کر جانا میرے بھائی محمد حسن بھائی بہت نامناسب کام ہے۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ فجر کے وقت جب یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے مسجد میں، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ قریب میں مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد جائیں۔
اور اگر ابھی نماز میں ٹائم باقی ہے اور آپ کو یہ ہے کہ میں جب یونیورسٹی کے لیے نکلوں گا تو انتظار اگر میں نماز کا کروں تو اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ ٹائم نکل جائے گا، تو پھر آپ بس میں بیٹھ جائیں۔ تو بس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے قریب میں کوئی مسجد بس کے دوران تو نہیں انسان کو ملتی، لیکن ہم نے بہت سے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں کہ فجر سے پہلے نکلتے ہیں، راستے میں کہیں انہوں نے مسجد طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ راستے میں فلاں جگہ مسجد آئے گی تو ہم اتر کے وہاں جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ تو اچھا کام تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں فجر کی جماعت تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمت اور عزیمت کی بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلیں اور راستے میں کہیں آپ فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر یہ بہت مشکل ہو آپ کے لیے تو پھر چلے جائیں۔ پھر جو ہے اتنا بہرحال لازمی ہے کہ آپ نماز قضا نہیں کر سکتے کسی قیمت پہ۔ نماز قضا کرنا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ قضا کرنے کی کسی قیمت پہ آپ کو اجازت نہیں ہے، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی باقاعدہ پراپر کھڑے ہو کر۔ تو اور جماعت کا میں نے حکم بتا دیا کہ اگر قریب میں کوئی یونیورسٹی پہنچنے کے بعد اگر وہاں قریب میں کوئی مسجد ہے تو پھر وہاں جا کے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو عشاء کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عشاء میں آپ اگر یونیورسٹی سے جب نکلتے ہیں تو قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو نماز کے لیے، اذان ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو پھر تو آپ کو وہاں ویٹ کرنا اور جماعت میں نماز پڑھنا لازم ہے آپ پر۔ لیکن نماز میں بہت ٹائم ہے ابھی، تو پھر آپ پہلے نکل سکتے ہیں، اور پھر اس میں اگر گھر پہنچتے ہیں یا راستے میں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت مشکل ہے راستے میں پڑھنا، پھر گھر پہنچ کے آپ اگر مسجد کی جماعت نہیں نکلی تو مسجد میں پڑھیں، اور اگر نکل چکی ہے تو پھر دو طریقے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ گھر میں کچھ افراد کو جمع کر کے جماعت کرا لیں، یا مسجد میں جا کے اکیلے پڑھ لیں۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا بہرحال بہتر ہے، گھر میں پڑھنا اس کے لیے ہے جو گھر میں جماعت کرائے۔ تو اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف جو تھے اگر مسجد کی جماعت ان کی نکل جاتی تو یا تو مسجد میں انفراداً پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے۔ تو اس طرح سے کریں گے تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔